جی اب جو ہے آیت نمبر 62 سے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آیت نمبر 62 شروع کریں، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو جو کچھ بھی کریں گے، پیغمبروں کی اولاد ہیں، جنت تو ہماری پکی ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی کو ملے گی. اسی طرح ہر گروپ جو ہے اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے، جو گروپ مینٹالٹی ہوتی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہماری فلاح کا دار و مدار کس پہ، ہمارے گروپ پہ ہے، ہمارے مذہب پہ ہے. اور تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب کرائٹیریا دے دیا کہ نجات کا کرائٹیریا دے دیا کہ بچے گا کون اگر کوئی بچنا چاہتا ہے. کیونکہ آگے اس آیت کو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. آیت نمبر یہ جو 62 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقین جانو کہ نبی عربی کے کو ماننے والے ہوں، یعنی کہ مسلمان ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. تو کیا کرائٹیریا دے دیا؟ دو چیزیں ایمان کی ہو گئیں کہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان لائے گا اور اس لحاظ سے نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو یہاں پہ اس بات کی تردید کر دی گئی کہ نہیں صرف مسلمان، یہودی، عیسائی کہنے سے نہیں بچ سکتے، بلکہ ایمان اللہ پر اور آخرت پہ ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل بھی ضروری ہے. دیکھیں فیصلہ جو ہے نا عمل کے لحاظ سے ہی ہوگا، کہ ایسا نہیں ہو جائے گا کہ جس طرح ایسا نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی کسی کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہو، یو ایس پاسپورٹ ہو، کینیڈین پاسپورٹ ہو، لیکن آپ کا ریکارڈ خراب ہو اور آپ بچ جائیں، آپ کو سزا نہ ملے. ایسا نہیں ہوتا. جیسے کام کرتے ہیں اس لحاظ سے بچا جائیں گے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اس لیے کہ کوئی خاص نیشنلٹی ہے اور آپ غلط کام کریں تب بھی بچ جائیں. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. اسی طرح دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف آپ کسی کمپنی میں بڑے CEO ہیں تو آپ غلط کام کریں تو بچ جائیں. تو دنیا میں بھی جس طرح کردار کو دیکھا جاتا ہے، کریکٹر کو، عمل کو دیکھا جاتا ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں ریکوائرڈ ہیں. وہ بنی اسرائیل جسے سمجھتے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نجات کا کرائٹیریا بتا دیا ہم سب کو بھی، کہ کوئی فیملی کسی خاص خاندان سے ہو جانا، سید خاندان سے ہو جانا، کسی خاص امت میں ہو جانا، کسی گروہ میں، کسی نام، کسی ذات کے ساتھ، تو اس سب کا نہیں صرف وہ ہوگا، اصل چیز ساتھ عمل بھی دیکھا جائے گا. تو عمل بہت امپورٹنٹ ہے. آگے آیت نمبر 63 سے دوبارہ سے ان کی چارج شیٹ جو چل رہی ہے بنی اسرائیل کے خلاف، اسی میں ہم دیکھیں گے جس طرح میثاق کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کے تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے دی، کیا عہد لیا تھا؟ کہ جو کتاب ہم نے تم دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اس سے کیا اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پہ چل سکو گے. تو ان سے عہد اس بات پہ لیا گیا کہ جو اس کو مضبوطی سے کتاب کو تھامنا. اب کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بند کر کے شیلف پہ رکھ دو، اس کو عزت خالی کیئر کرتے رہو. نہیں، تعظیم ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا کہ خوشی ہو، غمی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، کوئی بھی حالت ہو، یعنی ہر حال میں کتاب کے احکام جو قرآن یعنی کتاب کے احکام ہیں ان پہ جمے رہو. اور اب ہمارے پاس کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالات میں. یعنی تو یہ مضبوطی سے تھامنا اس ہوتا ہے کہ اس کے احکام پہ عمل کرنا. تو ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کے احکام پہ عمل کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، انہیں بار بار یاد رکھنا ہے. تو دیکھیں ریمائنڈر اسی لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اس سے لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ سکو. اس سے یہ بھی بات ہے نا کہ تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی مشکل سے بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی مشکل سے بچ جاؤ گے. تو جو ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے تو تھی، ہمارے لیے بھی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اور جاتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ٹائم دیتے رہتے ہیں. ہم لوگ بھی کتنی دفعہ کتاب کو ہمیں بھی تھامنا چاہیے، ہم پھرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، جب تک ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. آیت نمبر 265 میں 265 اور 266 اس میں واقع سبت کا ذکر ہے. واقع سبت کیا تھا؟ ہفتے کے دن کا واقعہ ہے. جو ہفتہ جس طرح مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا گیا ہے عبادت کے لیے، ہمارا ہولی ڈے یعنی کہ اسلامی دن ہے جمعہ، جس میں جمعہ کے بعد ہمیں
سب کام کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم جابس بزنس سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جمعہ کے ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہود کی شریعت سخت تھی, ان کو بھی اسی طرح ہفتے کا دن ان کے لیے مخصوص تھا, اور ان کو یہ اس میں قانون مقرر کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن صرف وہ آرام اور عبادت کریں گے, اس دن کوئی دنیا کا کام وہ الاؤڈ نہیں تھے. اور اس وقت پھر جو یہ چیز کرے گا اس کو سخت سزا ملے گی, ان کی شریعت میں یہ چیز تھی. مگر ان میں سے پھر ایک قوم تھی جو مچھلی یعنی کہ جو دریا کے کنارے پہ رہتے تھے, مچھیرے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, ان مخصوص کچھ لوگوں نے, یعنی بنی اسرائیل کی ہی ایک وقت کا ذکر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس میں بھی ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے اور اس قانون کو توڑ دیا, اور اس میں ایک تعویلیں کرنے لگے کہ جس کام کو منع کیا گیا تھا اس کو مختلف طریقوں سے اس کے نام بدل کے, طریقہ بدل کے اس کو کرنا شروع کر دیا, کہ وہاں پہ وہ جال ڈال دیتے تھے اور اپنا مطلب اس کو بریک کیا, اور تو اس پہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. تو اسی کا ذکر کیا گیا یہاں پہ. پھر تمہیں اپنے قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حالت میں رہو کہ ہر طرف سے تم پہ دھتکار پھٹکار پڑے گی. تو یہاں پہ جن کو بندر بنا دیا گیا تھا, اس بارے میں یاد رکھیں کہ کچھ مخصوص قوم کے لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا, اور وہ بھی کچھ عرصے بعد مر گئے تھے. ان کی نسل نہیں ہوئی کہ بندر ان کی نسل سے بندر ہو گئے, نہیں ہے, ان کو انہی لوگوں کو عبرت بنایا تھا. اور کیوں بنایا تھا وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے. اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑا. جس طرح 65 اور 66 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح ہیلے بہانے اور ڈفرنٹ طریقے اختیار کر کے اس دن کو استعمال کر لیا. تو سمجھے جس کام کو منع کیا گیا تھا اس کا نام بدل کے, طریقہ نکال کے وہ اس کو کرتے ضرور تھے, نہیں وہ کرتے تھے. اور اگلا جو ہم قصہ سنیں گے گائے کا واقعہ آئے گا, اس میں کس بارے میں بات ہوگی کہ جس کام کو کرنے کو کہا گیا اس سے رکنا, کہ کرنا نہ پڑے. تو یہ دونوں چیزیں, جیسا ایک تو ہوتا ہے نا جس کام کو منع کیا گیا اس کو مختلف طریقوں سے کرنا, اور جس کام سے روکا جائے اس کو جو ہے کرتے چلے جانا, یہ جو ہے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی کئی چیزیں ایسی کر رہے ہو تو مسلمان. آگے جو گائے کا قصہ ہے, اس کو شروع کرنے سے پہلے دیکھے تھے کہ ہوا کیا تھا. اصل میں بنی اسرائیل کے ہی اس میں ایک بندے کا جو ہے قتل ہو گیا تھا, ایک بندے کو جسا قتل کر دیا گیا, اور اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہا, حضرت موسیٰ کو کہا کہ ان کو کہو گائے ذبح کرے. تو اب جب گائے کو ذبح کرنے کو حکم دیا گیا, اس میں ایک مقصد اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو کچھ سکھانا بھی مقصود تھا اس واقعے سے. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جادو کا دور تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, جب ہم ان کی سٹوری میں سنتے ہیں نا جادو والی چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس زمانے میں جادو کا دورہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اب اس کو ماننے میں انہوں نے اتنے سوال, کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ان کو گائے سے کچھ محبت کا تعلق تھا, کیونکہ وہ جہاں پہ رہتے تھے مصری, ایجپٹ سے آئے تھے نا بنی اسرائیل, تو وہاں پہ اس جگہ پہ قریبی گائے کی پوجا ہوتی تھی. تو ان کے دلوں میں بھی گائے کی محبت تھی کہ اس کو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. مگر جب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح امتحان لیا تو اب اس کو اس ذبح کرنے کے ماننے میں بھی انہوں نے اتنے سوال کیے. پھر خیر انہوں نے آخر گائے ذبح کر دی. اور ہوا یہ, پھر گائے کا جو ٹکڑا, جو گائے کو جب ذبح کیا گیا اس کا ایک ٹکڑا لے کے جب اس لاش پہ جب مارا گیا تو وہ انسان زندہ ہو گیا. پھر اس نے اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو یہ نشانی کیوں دکھائی گئی یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابھی آیتیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ دیکھیں. آیت نمبر 267 سے آنورڈ دیکھیں گے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں, کیونکہ مذاق کرنا, اس طرح کے مذاق والا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, نان سیریس ایٹیٹیوڈ, یہ جاہلوں کی سی باتیں ہوتی ہے. وہ بولے اچھا اپنے رب سے پھر درخواست کرو کہ وہ ہمیں گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو, یعنی کہ چھوٹی ایج کی بھی نہ ہو بہت, بلکہ اوسط عمر, مڈل ایج کی ہو. لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. اب پھر انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا, اللہ سے پوچھ کے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا برائٹ سا ہو, شوق سا ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے.
پھر انہوں نے پوچھا قالوا ادع لنا ربک، پھر بولے اپنے رب سے صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے ریکوائرڈ ہے، کیسی گائے چاہیے ہمیں، اس کے ڈھونڈنے میں کچھ اشتباہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہیں، کیا تھوڑا سا اور بھی کچھ بتایا۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ، انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے جب معلوم کیا تو پھر بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی اور نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، مطلب کھیتوں میں بھی نہیں کام کرتی وہ گائے، صحیح سالم ہے اور بے داغ ہو، اور مشکل سے مشکل کام ہوتا جا رہا ہے کہ اب صحیح سالم بھی ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب پھر ان لوگوں نے آخر ڈھونڈ لی، اس پہ وہ پکار ہوتے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی انہوں نے اتنے سوال جواب کرتے لگ نہیں رہا تھا کیسے کریں گے، مگر واقعی پھر انہوں نے کر کے ذبح کر لیا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہے کہ اور تمہیں یاد ہے واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ چھپاتے اسے کھول کر رکھ دے گا۔ تو پھر اس میں وہی جو بندے کی جان لی تھی اور پھر اس سے یہ گوشت کے ٹکڑے، یعنی جب اس کو مارا تو اس نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کے رکھ دیا، اور اپنے سامنے ہی نشانی دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے، یہاں پہ دیکھیں یہ والی آیت نمبر 73 میں، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ کس کے ایک حصے سے؟ وہ جو ذبح کی ہے گائے، اس کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کی لاش کو ہٹ کرو، سٹرائک کرو۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، جیسے اس نے زندہ ہو کے جواب دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی بھی بتایا تھا کہ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں کیوں انسان کو دکھاتا ہے؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے سامنے نشانی ان کو دکھائی گئی کہ ایک مردہ بول اٹھا، پھر بھی دل نرم ہوگا مگر پھر سخت ہو گیا۔ تو یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی اللہ نشانیاں کیوں دکھاتا ہے انسانوں کو؟ تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو، مگر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو دل سخت کس طرح ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایک آپ سوچیں کوئی چیز نرم ہوئی ہو، جیسے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں کسی نشانی کے بعد نرم ہو، تو یہ ایسی مثال ہے اس کی جیسے فریش گوشت ہے کتنا نرم ہوتا ہے، مگر اس کو فریزر میں رکھنے سے سخت ہو جاتا ہے، مگر جب ہم اس کو تھو کریں تو پھر نرم ہوتا ہے، مگر اس کے بعد ہم اس کو یوز نہیں کریں، واپس فریزر میں رکھ دیں اور بار بار پھر تھو کریں تو وہ اور سخت سے سخت ہوتا جاتا ہے، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھینکنے کے قابل ہو جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح دل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب دل سخت ہوتے ہیں نا تو نشانیاں دیکھ کے بھی نرم نہیں ہو پڑتے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے ہی دیکھ لیں کہ کتنے دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ذاتی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے دل تھوڑی دیر کے نرم ہوتے ہیں پھر سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی قریبی کسی کا انسان کا جانا، لوگوں کا چلے جانا دنیا سے، تو وہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے نا، اگر دیکھا جائے تو دل نرم ہو جانا چاہیے، مگر ہوتا کیا ہے کہ پھر دل سخت ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا ہم اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا، تھوڑے دن کے لیے ٹھیک رہتے ہیں پھر دوبارہ سے وہی ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن بھی ایسے اثر نہیں کرتا۔ اور دلوں کی سختی کی کیا وجہ، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ دلوں کی سختی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی بار بار نافرمانی کرتے رہنا، نافرمانی کرتے چلے جانا، پھر ایک وقت آتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دل کی سختی کا علاج کس چیز میں ہے؟ قرآن میں۔ اور قرآن بھی صرف ناظرہ نہیں کہ صرف ہم تلاوت کرتے جائیں، وہ بھی نرم کرتا دل، مگر اصل دل کی نرمی آتی ہے اس کو سمجھ کے بڑھنے کے لیے۔ تو اسی لیے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں دل کی نرمی عطا فرمائے، کیونکہ جو بار بار نرم ہو کے سخت ہوتے جاتے ہیں دل، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو پتھروں جیسے ہو جاتا ہے۔ آگے مثال دی ہے پتھروں سے، دیکھتے 3 اگزامپل دیے یہاں پہ۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں اور بھی کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے۔ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے نا، پتھروں سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کے گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ پتھروں کی 3 ٹائپ کی دلوں کی قسم بتا دی کہ جیسے پتھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایسے دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، انسان کے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بس دعا کریں کہ ایسا دل ہو جو اللہ کے خشیت سے لرز کے گر جائے۔ جب پتھر ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے خشیت سے گر جاتا ہے تو ہمارے دل کیوں نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔
آگے والی آیت دیکھتے ہیں. اب یہاں سے جو آیت نمبر 75 سے آنورڈ ہے، یہ کچھ آیتوں میں اب آپ سمجھیں کہ مدینے کے یہود کی طرف آ جائے. اب سے پہلے بنی اسرائیل دیکھیں، ایک پاسٹ ہسٹری چل رہی تھی بنی اسرائیل کی جو پہلے یعنی تھی. اب جو ہے ان جو کرنٹ بنی اسرائیل تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں یہود جو بنی اسرائیل ان کے سامنے تھے. آپ سمجھے ان سے بات، ان کے بارے میں ذکر شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ بات پتا ہونی اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ابھی تک پاسٹ ہسٹری کا ذکر تھا، اب کرنٹ کی بات ہو جائے گی. یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے سامنے جو یہود تھے مدینہ میں، اب ان کے بارے میں خطاب کیا جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 سے دیکھتے ہیں. اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہارے دعوت پہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ شیوا ہی رہا ہے، ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنا انہوں نے، اور پھر خوب بوجھ کر سمجھ بوجھ کے دانستہ اس میں تحریف کر دی کہ اس کو وہ جان بوجھ کے بدل دیتے تھے. اور کیا طریقہ تھا ان لوگوں کا یہود کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے والوں سے جب یہ ملتا ہے، یعنی مسلم سے جب یہ یہود ملتے تھے مدینہ میں، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے اکیلے میں، تو کہتے ہیں کہ بے وقوفو کیوں ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. تو یہود یہی کہتے تھے، مسلم سے ملتے تھے تو ان کو اپنے وہ دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر آپس میں اس طرح آپس میں بات کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، جو بھی چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ہم کیا چیز، بجائے کہ ہم ان کا سوچیں ہم اپنا سوچیں کہ ہم بھی جو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں. تو اسی لیے کبھی بھی بنی اسرائیل کی جو آیت ہے نا، انہیں صرف انہیں کو سمجھ کے ان کے لیے گزرنا چاہیے، بلکہ اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ خود کو دیکھیں ہم کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہیں، اللہ چھپے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کا حکم نہیں مانتے، اور جب مان رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم انسانوں کے خوف سے نہیں مانتے، کبھی لوگوں سے مرعوب ہو کے، اور ہوتا ہے نا ہم کو اپنا حال حلیہ لباس گفتگو چینج کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کوئی بھی جگہ حکم اللہ کا ماننا چاہیے، ہر جگہ، اکیلے میں بھی، محفل میں بھی، تنہائی میں بھی، ہر وقت. تو اس لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر محفل، ہر جگہ ہم آپ کا حکم ماننے والوں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، مسجد میں بھی، مسجد کے علاوہ بھی، اپنے ملکوں میں، پرائے ملکوں میں، اپنے لوگوں میں، پرائے لوگوں میں، اکیلے میں، خوشی میں، غمی میں، محفلوں میں. ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہمت طاقت آ جائے کہ ہم ہر جگہ آپ کی مرضی کے مطابق اپنا معاملہ کر سکے. تو قرآن جو ہے اس چیز کو بہت ناپسندیدگی کے حساب قرآن میں کئی جگہ ملے گا. منافقین میں بھی نظر آتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی کچھ ہو، کسی جگہ پہ کوئی کچھ ہو، وہ نہیں پسندیدہ. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 278 میں ذکر آ رہا ہے امی لوگوں کا. امی لوگوں سے مراد یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک امی کا مطلب کہ جو آیت نمبر 78 میں کہ ان میں سے کچھ ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے. ایک تو بنی اسرائیل میں ہی وہ لوگ جو عام لوگ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل جو یہود تھے ان کے ایک طریقے سے دو ویسے، ایک جو مولوی طبقہ ہوتا تھا، جیسے ان کا جو علماء کا طبقہ، وہ جو ہے بکس پڑھ سکتے تھے، ان کو الاؤڈ تھا بکس کو چھونا. مگر جو عوام تھی ان کا کیا حال تھا کہ وہ علم یعنی کہ تورات کے علم سے کورے تھے. کچھ ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ان کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا پوری شریعت ہے، اور صرف وہ اپنی خواہشات کے مطابق اس طرح یعنی جھوٹی ایکسپیکٹیشن پہ جی رہے تھے. کس ایکسپیکٹیشنز پہ تھے؟ ایک تو ان کو تھا نا کہ ہمیں تو جنت مل ہی جائے گی کیونکہ ہم چوزن پیپل ہیں، بنی اسرائیل. تو اس سے مراد ایک بنی اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا امی سے مراد مشرکین مکہ کو بھی لیا جا سکتا ہے. جو مشرکین تھے، اب یہود میں بھی مدینہ میں بھی دیکھ لیں کہ وہ تھے اوس خزرج والے، جیسے جو کافر جو مشرکین لوگ تھے وہ امی کہلاتے تھے. امی کیوں کہلاتے تھے وہ؟ کیونکہ ان کے پاس تو بک تھی نہیں. جو بنی اسرائیل کے جو عام لوگ تھے ان کے پاس کتاب تھی، مگر وہ کتاب پڑھتے نہیں تھے، کتاب سے دور تھے. اور امیوں کے پاس تو کتاب آئی نہیں تھی. مشرکین یعنی جو تھی ان کے پاس تو کوئی بک تھی نہیں، تو وہ علم سے دور تھے. تو وہ جب علم سے جب دور ہوتے ہیں تو انسان خود ہی امانی یعنی وشفل تھنکنگ میں پڑ جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے،
بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں. تو یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب کتاب کا جب علم نہیں ہوتا تو بھی بے بنیاد امیدیں آرزویں ہوتی ہیں اور صرف وہم و گمان پہ چلتے جاتے ہیں. جب بھی کسی معاشرے میں بھی جب دین کتاب سے دوری ہوتی ہے تو اس کی جگہ من گھڑت باتیں، خواہشات، تمنائیں اور روایتیں جو ہیں اس کا دین بن جاتی ہیں. آج ہمارے ہاں بھی کتاب سے دوری ہے اتنے عرصے سے، تو ہم لوگوں نے بھی وظیفوں کو اور وہ اس طرح کی چیزوں کو ہی اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے. تو یہاں پہ ایک اس بارے میں بات ہوئی. اب اگلا جو 79 ہے یہاں پہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بھی ایک طبقہ علماء کا تھا نا، جو کتاب جو لوگ پڑھ سکتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کلام الہی کے معنی کو نا اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیتے تھے، اس کے میننگز بھی بدل دیتے تھے. اور بلکہ انفیکٹ اسی بک میں یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف تورات آئی تھی اسی میں وہ اپنی چیزیں چینج کر کے ملا دیتے تھے، تو وہ سب مکس ہو گیا اور لوگوں کو ایسے پیش کرتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. تو اسی کا ذکر ہے کہ پس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں. شرع کا نوشتہ یعنی کہ کتاب تورات کی بات ہو رہی ہے کہ کتاب میں ایڈیشنز کر دیتے تھے، سبسکرپشن کر دیتے تھے، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. تو ان کے یعنی کہ جو ایڈیشنز کیے انہوں نے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کی جا سکتی، اور ہم لوگ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ داری لی ہے اپنے اوپر، وہ اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے، مگر آج بھی لوگ اس کا لفظی تو نہیں کر سکتے، ہم لفظی نہیں کر سکتے لیکن مانوی تحریف کر لیتے ہیں، اپنے مرضی کے فتوے اور وہ سب دے دیتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. قرآن کو اسی میننگز ملنا چاہیے جس میننگز میں اترا ہے. آیت نمبر 280 سے آنورڈ ان کی کچھ اور خوش فہمیوں کا ذکر ہے. اب یہ والی جو خوش فہمی ہے ان کے امی بھی اور جو ان کے عالم طبقہ تھا بنی اسرائیل کے عوام الناس، اور جو علماء طبقہ تھا ان کی عام غلط فہمی کیا تھی دیکھتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں ہے الا کہ یہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کبھی کہ کچھ ہی دن جہنم کی آگ چھوئے گی. یہ ہمارے یہاں بھی آ جائے کہا جاتا ہے نا کہ کچھ ہی دن کی بات ہے، ہم بھی ایگزیکٹلی وہی بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، پروفٹس کے وہ ہیں، تو ان کو یہ نسلی تعصب جو تھا نا، تفاخر، ریسزم، کہ جی ہمیں تو نسلی حق ہے ہمارا جنت ملنا. تو آج ہمارا بھی یہ ہے کہ ہمیں کچھ دن اگر آگ چھولے تو چھولے، ادروائز ہمیں جنت میں جانا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا، ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہے تو تم اللہ کی ذمہ ڈال کے ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پہ ایسی باتیں کرتے ہو جو نہیں جانتے؟ آخر تمہیں جہنم کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتا دیا کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں چھوئے گی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہتا، اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے ایسے کیوں؟ جب جو عمل کرے گا اس لحاظ سے ملے گی. آیت نمبر 81 میں اس کو کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بلا کرائٹیریا دے دیا. کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جو بھی بدی کمائے گا اور پھر اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے، اور جہنم ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس میں جو ہے خطا کاری کے چکر میں پڑا رہنے کی بات ہے نا، جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. تو اس میں دیکھیں ایک جو ہے نا غلطی، گناہ ہو جاتا ہے بھولے سے، کسی بھی کمزور لمحے میں کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس ماحول سے، اس محفل سے نکلتا ہے، اس حالت سے، تو پھر اس کو افسوس ہوتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا، وہ چکر میں نہیں پڑا، مگر ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے جس میں انسان برائیوں پہ برائیاں کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے اندر اس کا خیال کیا ہوتا ہے جب انسان برائیوں پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے کہ ہم تو قابل معافی ہیں، ہمیں تو کبھی سزا نہیں ملے گی. اور کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ ہم تو ہیں ہی بہت اچھے، یعنی اپنی محبت کے ہم تو ہیں ہی اچھے، ہم تو چوزن ہیں، ہم تو نبی اگر ہم اپنے مسلمانوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہم سوچے بھی ہم تو ہیں ہی اچھے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. ایک یہ چیز. اور پھر دوسری کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ہم برائیوں سے نہیں رکتے کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، وہ تو ضرور معاف کر دے گا. ہم نے بھی سنا بس اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ جو یہ گناہ پہ گناہ یہ لائف سٹائل ہے کہ گناہ کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہے ہمارے اندر، بلکہ
ہم خطا کاری کے چکر جو ہے کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ ہم تکیہ کر کے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ڈٹائی کے ساتھ برائیاں کرتے رہے، اور اتنی زیادہ پھر برائیاں جب کرتے چلے گئے تو اللہ نے کہا کہ پھر جہنم ہی ٹھکانہ ملے گا۔ تو یاد رکھیں گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، لیکن جو فوری توبہ ہوتی ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور ڈینجرس کیا چیز ہے وہ گناہ جن کے چکر میں انسان پڑے اور کرتا رہے اور اسی میں وہ رہنا پسند کرے، تو پھر اللہ نے بتا دیا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چکروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کا مانگنے والا بنائے۔ اس کے اگینسٹ دوسرے لوگ ہونے آیت نمبر 82 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں اور جنت میں جائیں، آمین۔ اب آگے پھر میثاق ایک بنی اسرائیل سے میثاق لینے کا ذکر ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا کس بارے میں کہا گیا تھا بات، یہاں پہ 10 کمانڈمنٹس کا بھی ذکر ہے کہ جو بیس یہ والی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی دیا گیا، جس میں ایک حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد کی بات آئے گی، ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں یہی جو ہے مسلمانوں کے لیے، بلکہ انفیکٹ سارے جتنی بھی بیسک ٹیچنگز تمام امتوں کو یہی ملی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ کیا ہے، اور وہ وہی بات ہے کہ بنی اسرائیل کا بھی یہ میثاق لیا گیا تھا، اس کے علاوہ باقی سب سے بھی یہ میثاق لیا گیا۔ اگر ہم اپنے لحاظ سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 83 میں، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا، کیا کہ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے فورموسٹ چیز ہوتی ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی بات ماننا، یہ عبادت میں ہی آ جاتا ہے، اطاعت بھی۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تو ان کے لیے بھی توحید تھا، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی مانو۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد کی لسٹ، شرک کے بعد ہی سب سے پہلے توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، تو ماں باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تو یہاں پہ حقوق العباد کا ذکر فوراً ہی آ جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، قولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی خوبصورت بات کرنا، کیونکہ یہی جو ہے ایک اچھا معاشرہ تکمیل کرتی ہے۔ تو لوگوں سے وہ بات کی جائے جو انہیں اچھی لگے، یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھی لگے۔ کئی دفعہ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی میسج تھا، ہمارے لیے بھی میسج ہے، کیونکہ جو ہر انسان کی قوم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، خود بھی اچھے رہے اور ایک اچھا معاشرہ بنائے، اور جب اچھا معاشرہ بنے گا تبھی تو اللہ کا نظام چلے گا، اور جب لوگ آپس میں کنیکشن ہوگا تبھی اللہ کا نظام چل سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی کیا پڑتا ہے کہ جو بھی ملنے والے ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے ساتھ ان کے دل کا تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ اور اسپیشلی جب دینداری کی بات آتی ہے تو قولوا للناس حسنا اور ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اس کے مزاج میں، اگر دیندار کے مزاج میں سختی ہو نا، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھے سے اچھی بات بھی بتائے گا نا تو لوگ نہیں سنتے۔ تو اسی لیے دین کے کام کو پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جو سٹائل ہوتا ہے نا، اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے بھی اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا تھا، اور آج بھی جو ہے اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، قولوا للناس حسنا۔ تو اگر دین کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں یا پھیلانا چاہتے ہیں تو گفتگو کا انداز بدلنا ہوگا، اور خود کو پیچھے کر کے دوسرے کو رسپیکٹ دینا سیکھیں، کیونکہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا کہ اس کو عزت دی جائے۔ تو یہ قولوا للناس حسنا، یعنی اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسروں کی اہمیت دینا، دوسروں کی بات سننا اور اچھے طریقے سے بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے جو ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اب کہا کہ نماز قائم کرو۔ نماز جو ہے انسان اور اللہ کا کنیکشن کرتا ہے، بناتا ہے، اور وآتوا الزکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، اور زکوٰۃ پھر انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، اور مگر کیا وہ کہ اللہ نے کہا مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر کر اب تک پھرے ہوئے ہی ہو۔ اور کس بات پہ انصاف لیا تھا بنی اسرائیل سے؟ پھر یاد کرو، ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یعنی ایک دوسرے کو کل نہیں کرنا، اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا تھا۔ کیا کن دو چیزوں کا عہد لیا تھا؟ کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا آپس میں، بنی اسرائیل ایک دوسرے کو نہیں مارے، اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، کسی کو ایگزائل نہیں کیا جائے گا، گھروں سے نہیں نکالا جائے گا، اور انہوں نے اقرار کیا تھا، تم خود اس پہ گواہ ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، یعنی کہنے پہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر ایگزائل کر دیتے ہو، نکال دیتے ہو گھروں سے، ان کے ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو،
اور جب وہ لڑائی میں بٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں ان کے پاس اسیر بن کے، یعنی کہ وہ بن کے آتے ہیں، نہیں جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، کہ جب لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا اس طرح سے تم پہ حرام تھا۔ تو یہاں پہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو چیزیں منع تھی، وہ ان کو ایگزائل کر دیتے تھے، ان کو خوب قتل بھی کرتے تھے، اپنے بنی اسرائیل میں لوگوں کو ایگزائل کر دیتے تھے، خوب ظلم زیادتی کرتے تھے، اور جب وہ واپس ان کے پاس قیدی بنتے تھے تو انہیں سے رینسم منی لے کے پھر ان کو دوبارہ سٹیزن شپ دے دیتے تھے، مطلب ایک حصے کو مان لیتے تھے اور باقی جو منع کیا ہوا وہ بھی کر ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ مان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ انکار کرتے ہو؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آیت نمبر 85 میں پوائنٹ کہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، کوئی بات مان لینا کوئی بات نہ ماننا، پک اینڈ چوز کا دین۔ تو یہ پارشل سبمیشن جو بنی اسرائیل کرتے تھے اور آج ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت زیادہ، کیونکہ جو آدھا دین پہ عمل کرنا نا پورے کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اپنی مرضی کرتے جانا، اور جب وہ کیا کرتے تھے اپنی مرضی کر جاتے تھے اور جب فائدہ آتا تو کتاب کے اس حصے کو بس لے لیتے تھے۔ تو اسی میں لیے ہمارا بھی یہ دیکھیں کہ کچھ کر لیتے ہیں، یہ مانوں گی، اچھا یہ نہیں مانوں گی، اچھا ہاں یہ تو میں کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی ہوں، اچھا اتنا کروں گی اور ان دنوں میں مگر نہیں کروں گی۔ تو یہ سب چیزیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے کوشش یہ دیکھے کرنا چاہیے کہ کوشش کریں حکم ماننے کی، نہیں ہو رہا تو اللہ سے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ کیا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پورے مسلمان ہو جائیں۔ تو آج جو مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے اسی لیے ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، اپنے منمانے طریقے کی، تبھی آج ہی کتاب کو اگر مضبوطی سے تھام لینا تو آج بھی مسلمان دنیا میں عروج نظر آئے گا مسلمانوں کا۔ تو آگے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس پہ ناراضگی کے حساب بنی اسرائیل سے کیا اور پھر کیا کہا، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس پہ، اور اس کے بعد کیا کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، یعنی کہ ان کے پاس آپشن تھا مگر انہوں نے کس چیز کو پریفر کیا، دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 87 میں پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، آخر کا عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کے بھیجا، اور حضرت جبریل روح پاک سے حضرت عیسیٰ کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کے تمہارے پاس آتا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی ہے، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ تو یہ بنی اسرائیل میں بھی کیا تھا کہ وہ اتنا زیادہ تکبر میں، اتنا زیادہ اس میں آ گئے تھے کہ ان کو اپنی چیز ہی سب سے زیادہ سمجھ آتی تھی اور نہیں، تو انہوں نے اپنے ہی پروفٹس کو، یعنی اپنے ہی پاس آئے ہوئے پروفٹس کو، جو ان کے خواہشات نفس کو کے خلاف جو چیزیں آتی تھی تو اس کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے، جھٹلاتے بھی تھے اور قتل تک کر ڈالا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے چارج شیٹ بتا رہے ہیں کہ تم نے تو یہاں تک کر لیے، اس یہاں تک تم پہنچ گئے کہ اپنے پروفٹس کو قتل کر ڈالا۔ اور کیا کہتے تھے وہ لوگ، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں، ہمارے دل محفوظ ہے، جیسا بالکل ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ تمہاری کسی پروفٹس کو کہتے تھے کہ تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں، اصل بات یہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ تو قرآن میں جب لعنت پھٹکار کا ذکر ملتا ہے نا، اور عام طور پہ دیکھیں منع کیا گیا لعنت کا مطلب کیا، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جب انسان کسی کو لعنت دیتا ہے تو بد دعا ہوتی ہے یا بے بسی کا جملہ ہوتا ہے، تو اس طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کسی پہ لعنت ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے بس نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعنت ہے تو اس کا مطلب وہ قسم نہیں کھا رہے بلکہ حکم سنا رہے ہیں کہ واقعی یہی ہے جو ایسا کرے گا اس کے لیے ساتھ ایسا ہو کے رہے گا۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ان پہ، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائے ہیں۔ آیت نمبر 89، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، کون سی کتاب؟ اب جو کرنٹ یہود تھے ان کے پاس قرآن ان کے سامنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آیا، اب ان کے طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود اس کے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔
اور باوجود اس کے کہ اس کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. یعنی کہ جب کہا جاتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نا یہودی بے چینی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے کہ آخری نبی آئے گا، اور کیونکہ ان کے پاس اس کی پریڈکشن تھی کہ آخری نبی آئے گا اس ایریے میں، مگر وہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل سے ہی آئے گا. تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے آئے اور ہم ان مشرکین کو، کافروں کو ہٹا دیں در سے، اور ہم عروج ہمارے پاس مل جائے. اور اس طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا نا تو ہم سب کو دیکھ لیں گے. مگر جب واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ ان کو پہچان گئے کیونکہ ان کے بارے میں پریڈکشنز پتہ تھی، مگر ان کو وجہ، انہوں نے اس پہ انکار کیا. وجہ بھی آخر میں آگے دیکھیں گے ہم کیوں انکار کیا. مگر جب وہ چیز ان کے سامنے آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور وہ پہچان بھی گئے، تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پہ، یعنی کہ ان کافرین پہ. کون سے کافرین پہ؟ یہ بنی اسرائیل کے یہود، جو جانتے پوچھتے بھی انہوں نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ماننے سے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 90 میں، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی وجہ پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. ان کی وجہ کیا تھی انکار کرنے کی، قبول کرنے؟ ضد کی وجہ تھی. کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کو تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، ہمیں تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، ہم نے چوزن، ہمارے میں آنا چاہیے تھا. تو یہ بنی اسماعیل میں، تو اس ضد کی وجہ سے انہوں نے کہ یہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ضد کی وجہ پہ انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی کہ وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب لائے غضب کے مستحق ہو گئے. یعنی کہ ان پہ اب یہ جو ہے غضب پہ غضب لے کے لوٹے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. کون سے کافر؟ یہ جو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کے بھی نہیں مان رہے تھے، یہود جو انہی کی بات ہو رہی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں، یعنی یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی نصر اسرائیل جو بنی اسرائیل میں جو اتری ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں گے. اور اس دائرے کے باہر جو کچھ بھی آیا اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں سے پہلے موجود تھی. تو یہاں پہ ان کا پتہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اپنی ہی کو مانیں گے، جو ہمارے پروفٹ، جو ہمارے خاندان کے رسول ہیں نا، ہم ان کی بات مانیں گے. تو ان کی یہ وجہ. تو اب آپ دیکھیں آج بھی کئی لوگ یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے عالم، اپنے انسٹیٹیوٹ، ہم اپنے مسلک کی کتاب پڑھتے ہیں. اور اس طرح اتنا زیادہ بھی ہے کہ آج بھی لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے علماء، اپنے فرقے کے علماء کے لکھے پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا. ان کا بھی اسی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف اس چیز پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے ہاں اتری. تو دیکھیں یہ ضد اور حسد جو ہے نا، یہ تعصب کہ صرف ہم اپنوں کی بات مانیں گے، وہ انسان کو سچ دیکھنے سے ہٹا دیتا تھا. یہ لوگ یہ کہتے تھے اس طرح. اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا. اس میں پہلی بات تو یہ کہا کہ حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن جو حق ہے اور اسی تعلیم کو تصدیق کر رہا ہے کہ جو ان کے تورات میں پہلے سے موجود تھی، اسی کو ریمبرس کر رہا ہے قرآن. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس کی تعلیمی پہ ایمان رکھنے والے ہو، تم بڑا سمجھتے ہو کہ تم بڑے اچھے ہو، تم بنی اسرائیلی ہو، تم اپنے پروفٹس کی بات مانو گے، اگر تم اس تعلیم پہ ایمان رکھنے والے ہو جو تمہاری طرف آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پروفٹس کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتا رہا ہے؟ آپ کو پتا حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اس کے علاوہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور بھی بہت سارے پروفٹس کو قتل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ بہت ناراضگی سے ان کو اس بات پہ، یعنی انہوں نے جو کہا نا کہ ہم اپنوں کی بات مانیں گے، بس اپنوں کی، تو اب اللہ تعالیٰ 1 2 3 آیتوں میں ہم یہی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پھر یہ کیوں کیا تھا؟ آیت نمبر 92 میں کہا تمہارے پاس موسیٰ بھی تو کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اور پھر تم نے اور کیا کیا؟ 93 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کے ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں اس کو ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، یعنی کہ قرآن جو ان کو کتاب تورات دی گئی تھی اس پہ عمل کرو اور کان لگا کے سنو. اور تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. تو انہوں نے سنا تھا لیکن مانتے نہیں تھے، ان کے عمل بتاتے تھے کہ مانتے نہیں. ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہہ دیجئے اگر تم مومن ہے تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو وہ کر رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف اپنی بکس پہ ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر اس سے کیوں نہیں کہ تمہارے ایمان نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا تھا، اگر تم واقعی مومن تھے تو تم یہ حرکتیں کرتے جو تم نے کی.
تو پھر ایک اور چیز یہود کو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے، قل کہہ دیجئے ان کان لکم الدار الآخرۃ، اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، ایکسکلوسیولی جنت تمہارے لیے، تمہیں ملے گی، باقیوں کسی کو نہیں ملے گی، صرف بنی اسرائیل کو ملے گی، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہم بھی تو کہتے ہیں نا بھائی آخرت کا جنت، ہم مسلمان ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو کیا اگر ہم ہی جنت میں جائیں گے تو کیا ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتا انسان موت کی تمنا؟ ایک تو یہ کہ زیادہ کہ انسان کو دنیا کی زندگی محبت ہوتی ہے، محبت، اور دوسری ابھی ہمارے عمل بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمارے عمل اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے کہ جنت جو ہمیں مل سکے، تو ہم بھی نہیں جاتے نا، جبکہ کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے مگر عمل اس قابل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کے انہوں نے وہاں بھیجا ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ جو اپنے عمل ہے نا، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے عمل کیسے، وہ اس قابل نہیں کہ وہ ابھی چلے جائیں وہاں پہ، اور اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور تم انہیں سب سے بڑھ کے جینے کا حریص پاؤ گے، کس کو؟ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے، یعنی کہ جو سب کو چوزن کہتے ہیں، جنت پکی نہیں کی ہے، تو تم انہیں سب سے بڑھ کے جینے کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 سال جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال انہیں اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتے جیسے کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، یہ لمبی عمر میں اللہ کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر